اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ سیرت عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نرم دل تھے، کس قدر شفیق و مہربان تھے، اور کس قدر مسلمانوں کے باہمی پیار کے خواہاں تھے۔ آپ ان روایات اور ان واقعات سے سیکھیں گے آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کا یہ جو ہے وہ پہلو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، لہٰذا ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہونے لگا، یعنی چینج ہونے لگا چہرے کا رنگ، یہاں تک کہ آپ کی قمیص مبارک کی آستین کپ کپانے لگی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا سن رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ان دونوں افراد پر ان کی قبروں میں انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی ایسے گناہ کی وجہ سے جو حقیر تھا، یعنی ان دونوں کے خیال میں حقیر تھا، یا پھر یہ کہ اس سے بچنا ان کے لیے آسان تھا۔ ہم نے عرض کی کون سا گناہ جس کی وجہ سے ان کی قبروں میں سخت عذاب ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں اور ان میں سے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹہنی رکھ دی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ چیز ان کو کوئی نفع دے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو اس روایت کے آخر میں جو ٹہنیاں رکھنے کا ذکر آیا قبر میں، قبر پہ پھول ڈالنے کا، سبز شاخ رکھنے کا، اس حدیث پاک سے استدلال ہے، اس حدیث پاک سے اس کی اصل ہے، اور یہ نفع دے گی۔ وہ ٹہنی جب تک تر رہے گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، مطلب یہ کہ تر ٹہنی جو ہے یہ جب تک تر رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اس ذکر کی برکت سے قبر والے کو انسیت ملتی ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب ٹہنی سے فائدہ ہوتا ہے تو جو مسلمان ہے اس کے قرآن پڑھنے اور ذکر الہی کرنے سے میت کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک تو ایصال ثواب کی اور کسی میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی، یا اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنے کی، یا وہاں پھول یا جو ہے وہ وہاں پر ٹہنی رکھنے کی، یہ ایک فضیلت اور اس کی جو ہے وہ برکت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بھی اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر والوں کے عذاب کو بھی دیکھا، پھر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ دنیا میں کیا گناہ کیا کرتے تھے، کس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، وہ زندگی میں ان کا کیا وہ عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
اور تیسری اہم ترین جو بات یہاں نصیحت کی ہے، سمجھانے کی ہے، وہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اذیت دینا پسند نہیں فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یعنی آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درہم یا سامان نہ ہو وہ مفلس ہے، ہی از اے پور مین، وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور یوں آیا کہ اس سے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈالی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دینے سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے منع کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، اللہ پاک پر ایمان لانا، مسلمانوں کو نفع پہنچانا، جبکہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صالح دہان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن زید ایک مرتبہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک باغ سے گزرے، تو کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے ایک شاخ اٹھا لی اور گھر لوٹتے وقت مسجد میں رکھ دی۔ مسجد میں موجود لوگوں سے کہا اس کا خیال رکھنا، یہ میں نے قوم کے باغ کے پاس سے گزرتے وقت اٹھا لی تھی۔ لوگوں نے کہا ابو شعثہ، اس شاخ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر باغ سے گزرنے والا ہر شخص ایک ایک شاخ لیتا رہے تو باغ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ وہ شاخ اسی باغ میں واپس رکھ آئے۔ یعنی ہمارے بزرگوں کا ذہن اور سوچ کیسی تھی کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں، یا کسی کے مال یا چیز میں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ بازار ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک جو ہے وہ شاخ پڑی تھی وہ اٹھا لی کتوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے، کتوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن اس شاخ کو سنبھال کے رکھا کہ صبح واپس جا کر دے کر آنی ہے۔ اور لاجک کیا بیان کی؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی اہمیت ہی کیا ہے، شاخ معمولی سی چیز ہے۔ لاجک یہ بیان کی کہ اگر ایک ایک شاخ ہر بندہ اٹھا کر لے آئے گا تو باغ میں بچے گا کیا؟ تو یہ چیز ہے جس کو مسلمانوں کو نفع دینا، مسلمانوں کو نقصان سے بچانا، مسلمانوں کو اذیت سے بچانا، مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا، یہ اس سوچ کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے یہ بات۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، اس نے مشورہ دیا بلی پال لیں۔ فرمایا بلی تو پال لوں، لیکن یہ ڈر ہے کہ چوہے ڈر کے دوسرے گھروں میں چلے جائیں گے، لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ یعنی یہ کس قدر اچھی سوچ کے اور اعلیٰ کردار اور کتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے کہ جو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف سہ رہے ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ ہمارے امیر سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر سنت نے ہی اس کو بیان کیا ہے، سیدی قطب مدینہ بتاتے ہیں کہ یہ ترکیوں کے دور خدمت تھا، جب یہ بہت پہلے مدینہ پاک چلے گئے تھے، 77 سال مدینہ پاک میں ہی رہے، تو سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب آئے، انہوں نے مدینہ کے کچھ لوگوں میں کپڑا بڑی مقدار میں تقسیم کرنا تھا، ایک کپڑے کی دکان پر آئے اور دکاندار سے فلاں 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 جو ہے وہ مجھے کوالٹی کا کپڑا چاہیے۔ وہ دکاندار نے کہا یہ چیزیں ہیں تو صحیح میرے پاس، ایسا ایسا کپڑا ہے تو صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یہ ساتھ والا دکان والا نا اس سے خرید لیں۔ کیوں بھیا اس سے کیوں خرید لیں؟ اس دکاندار نے کہا کہ آج میری سیل اچھی ہو چکی ہے لیکن اس کا بھی گاہک کوئی نہیں آیا،
تو اس دکاندار کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی نفع ہو جائے گا، اس کا بھی سامان بک جائے گا، سودا بک جائے گا. تو یہ کتنی پیاری سوچ. اور آج تو قریب دکان والوں، 7 دکان والوں کا کاروبار بند کروانے کے لیے جادو کروا رہے ہوتے ہیں. اس کی بندش ہو جائے، اس کی دکان پہ گاہک ہی نہ چڑھے، اس کا مال ہی نہ بکے، بلکہ آئے ہوئے گاہکوں کو اس سے بزن کر رہے ہوتے ہیں. اس سے سودا نہ لینا، 2 نمبری کرتا ہے. ارے بی گریڈ کو اے گریڈ بنا کے، سی گریڈ کو اے گریڈ بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے. فلاں ملک کا مال فلاں ملک کا کہہ کے بیچ رہا ہوتا ہے. یہ لیبل چینج کر دیتا ہے، یہ فراڈیا بندہ ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یعنی اس طرح اس کی جو ہے وہ برائیاں کر کے یہ سمجھ رہے کہ ہماری روزی بڑھے گی. غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے، کسی کی جو ہے وہ برائیاں کر کے آپ سمجھتے کہ آپ کا سودا بکے گا، آپ کا کاروبار چمکے گا، گاہک آپ کا پکا ہو جائے گا. رازق کون ہے؟ ہمارے پہلے کے بزرگوں کی سوچ کیا تھی اور آج ہماری سوچ کیا بن گئی کہ مسلمان کو نفع پہنچانے والا کام کرنے کی بجائے مسلمان کو نقصان پہنچانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیگریڈ کرنے والا، اس کا نقصان کرنے والا، اس کو اذیت دینے والا، اس کو تکلیف دینے والا کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا پیارا انداز اور اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. بشرو ولا تنفرو، فرمایا خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسرو ولا تعسرو، آسانیاں دو، تنگی نہ دو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز ہے. اچھا ایسا نہیں کہ آپ نے صرف حکم دیا، آپ کی مبارک سیرت میں یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ نے لوگوں کو آسانیاں دی ہیں، لوگوں کو راحتیں دی ہیں، لوگوں کے نفع کی باتیں کی ہیں، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی باتیں کی ہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کی باتیں کی ہیں. اذیتیں دینے والی باتیں نہیں کی، نقصان پہنچانے والی باتیں نہیں کی، تکلیف دینے والی باتیں نہیں کی. راحت اور ان کو جو ہے وہ نفع پہنچے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کے نفع کے خواہاں ہیں اور مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے، اس بات کی ترغیب دلائی ہے. شرح صدور میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں: نماز میں سستی، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نفع پہنچانے والا اور جو ہے وہ نفرتوں سے بچانے والا بننے کا ذہن دیا. خوشخبریاں دو، اچھائی خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے جہنم جیسے مقام عذاب میں مزید عذابات کا سامنا بھی کریں گے. حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی، اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. آج بڑا مزہ آتا ہے نا کسی کو تکلیف دے کے، اذیت پہنچا کے، لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے. میں نے بدلہ لے لیا، میں نے کہا اب اس کو اب ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا دیا. اذیت دے کے نا، تکلیف دے کے مزہ آ رہا ہے نا. قیامت کے دن یہ بڑی سخت سزا بن جائے گی کہ یہ خارش کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا. بلکہ فرمایا گیا کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اس طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں، بچھو خچروں جیسے. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے. پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی. پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس ایذا یعنی تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. الیاذ باللہ تعالی. بلا وجہ شرعی مسلمان کو تکلیف دینے والا اپنی زندگی میں، موت کے وقت، حساب حشر میں اور سب سے بڑھ کر عذابات جہنم کی وجہ سے خود تکلیف میں آ جائے گا. کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اب بھی ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئیں گے؟ اور کس طرح ہم معاشرے میں مسلمانوں کو بعض اوقات تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. گھور کے دیکھنا، ڈانٹنا، جھڑکنا اور راستہ کسی کا روک لینا.
یا کسی کے رستے میں کوئی ایسی چیز پھینک دینا جس سے اس کو ٹھوکر لگے، اذیت ہو، تکلیف ہو۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے محلے میں کسی کے پاس کیل ہے، کوئی لوہے کی چیز ہے، کوئی چبھنے والی چیز ہے، وہ راستے میں پھینکتے ہوئے سوچتے نہیں کسی کی موٹر بائک آئے گی، موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے، گاڑی پنکچر ہو جائے، کسی کی سائیکل پنکچر ہو جائے، یا کوئی جو ہے وہ ایسا آ جائے جو کسی وجہ سے ننگے پاؤں یا جوتے کا تلہ جس کا مضبوط نہیں ہے اس میں وہ چیز چبھ جائے، یہ سوچتے نہیں کہ یار یہ اس سے بھی اذیت ہو سکتی کسی کو۔ کوڑا پھینکتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کی گلی میں گھر کے آگے کوڑا پھینکتے ہوئے نہیں سوچتے، اس کے گھر کے آگے جو ہے نا وہ اپنی گلی میں گاڑی دھوتے یا موٹر سائیکل دھوتے ہوئے اتنی کیچڑ کر دیتے، لوگوں کے گھروں کے آگے پانی چلا جاتا ہے، ان کے آگے کیچڑ جمع ہو جاتی ہے، ان کو اذیت تکلیف نہیں ہوتی، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بچے نکلتے ہیں گھر سے ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کامن سینس کی بات ہے، ہم سوچیں کہ میری اس بات سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میرے اس کام سے کسی مسلمان کو جو ہے وہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، کوئی اذیت تو نہیں ہوگی۔ کسی کی گاڑی کھڑی ہے، آپ پیچھے پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو ایمرجنسی جلدی نکلنا ہے، لیکن آپ ایسی گاڑی پارک کر کے چلے گئے، اس کی گاڑی کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں بچا۔ اب خود سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی، کیا مطلب اس طرح کی چیزوں کو ہم سمجھنے یا شعور والے انسان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث کیوں بنے، ہم راحت کا سبب کیوں نہ بنے، ہم کسی کے لیے آسانی کا سبب کیوں نہ بنے، کسی کے نفع کا ذریعہ کیوں نہ بنے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ سے کپڑے سلائی کا کام کرتے تھے، اور یہ ایک آدمی آتا تھا ان سے کپڑے سلواتا تھا اور کھوٹا سکہ دے جاتا تھا۔ ایک بار اب موجود نہیں تھے تو شاگرد نے وہ کھوٹا سکہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو جب آئے تو اس نے بتایا، آپ نے فرمایا کافی عرصے سے مجھے ایسے ہی دیکھے جاتا ہے لیکن میں لے لیتا تھا، ایسا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کھوٹا سکہ دے کے جا رہا ہے، لیکن میں اس لیے لے لیتا تھا کہ یہ ہمیں چلا جائے گا، ہمارے پاس دے جائے گا، کسی اور مسلمان کو نقصان نہیں ہوگا، ورنہ کسی اور کو دے گا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی اعلیٰ سوچ ہے کہ کسی کو نفع ہمارے ذریعے سے پہنچ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اپنے اوپر اس تکلیف کو لے لیں۔ یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں اور کمال کی سوچ ہوتی ہے، اور یہی اچھے اخلاق کی نشانی، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اخلاق ہمیں یہی سکھاتا ہے، آپ کا مبارک یا وہ انداز ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کو اذیت نہ دیں، ہم کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم احسان جتا کر ایذا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ یعنی احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو رنجیدہ و ملول کریں۔ اور احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے یوں کہا جائے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز دی اور سارے احسانات گنوا کر ان احسانات کا مزہ کرکرا کر دے، تو یہ احسان جتانا بھی، اذیت دینا بھی یہ منع کیا گیا۔ تو کسی کی مدد بھی کر دے نا، بعض اوقات اس کو بعد میں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے، احسان جتا کے سم ٹائمز اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہوتے اور اس کے لیے بھی جب وہ تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اس کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کو معاذ اللہ رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، احسان جتانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ یعنی لوگ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوں گے۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک جگہ سے آپ گزرے، ایک آدمی نے غلہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم نے گیلا اوپر کیوں نہ کر دیا، کہ لوگوں کو اصل کنڈیشن پتا چلے۔ اب یہ ہے معاشرے میں کہ تاجروں کے لیے ایک بہترین اصول اور انداز، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکے سے منع کرتے، وعدے کی پابندی کا درس دیتے۔ اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی ہے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہے، ورنہ جھوٹ بول کے سودا تو بیچ لیتے ہیں کئی لوگ،
لیکن لوگوں کو نقصان پہنچا کے ان سے ناجائز جو ہے وہ پیسے لے کے لوگوں کا قرضہ دبا لیتے ہیں، پیسے دبا لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کا، سچائی کا اور دیانت کا اس کا ذہن دیا۔ بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی نے آپ سے کچھ وعدہ کیا اور کہا کہ میں آپ نے وعدہ کر لیا اسے، میں یہیں ٹھہرتا ہوں، تم لے آؤ مال، یا جو چیز لینے وہ گیا تھا، اب جب وہ بھول گیا، وہ جا کے 3 دن بعد اس کو یاد آیا، اور 3 دن بعد جب وہ واپس آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا انتظار فرما رہے، اسے بدلہ نہیں لیا، اس کو ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، بس نے کہا کہ مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا تم نے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پابندی سکھا رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ جو ہے نا، ان میں وعدے کی پابندی ہے۔ کیوں؟ اس سے مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا، اس میں دیانت ہے تاکہ مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ قرض لے کر ادا نہ کرنے والوں کے لیے مذمت بیان کی کہ لوگوں کے مال کا تحفظ ہے اس میں۔ بعض کی عادت ہے پیسے لے لیتے ہیں اور واپس لوٹانے کی ان کی نیت بھی نہیں ہوتی، سوچ بھی نہیں ہوتی، اور ایک سے لیے دوسرے کو کچھ دیے اور کچھ اپنے پاس رکھے، پھر آگے سے لیے کچھ اس کو لوٹائے کچھ کھا لیے۔ تو اس طرح کئیوں کی عادت ہوتی ہے قرضے دبا لینا، پیسے کھا لینا، لوگوں کے مال ہڑپ کر جانا۔ تو یہ اس کی مذمت بیان کی، بلکہ ایک جنازہ آیا تو اس کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، بتایا کہ اس پر قرض ہے، فرمایا اس کا جنازہ تم ادا کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مسلمان کا نفع ہو، مسلمان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، بلی تک کے ساتھ حسن سلوک کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کے لیے نفع پہنچانے والا بنائے، تکلیف پہنچانے والے ہم نہ بنیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل اس طرح کے سلسلوں کے ذریعے، مدنی مذاکرے کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، دیگر اپنے پروگرامز کے ذریعے یہ حسن اخلاق کی باتیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی باتیں، یہ مینرز، یہ معاشرے میں اچھے انداز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے طریقے اور اچھائی کو پھیلانے کا، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش میں ہے۔ آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کو عام کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی برکت سے بھی بہت ساری اچھائیاں گھر گھر پہنچیں گی۔ اللہ نے چاہا تو اپنا معاشرہ امن کا اور سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔